اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خود سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی، اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت اب سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے جب نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ حضرت موسیٰ نے غصہ میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا میں نے بات کہی، وہ تو بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے، چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصل بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اس سے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاوے گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں للہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کام رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاوے، اس کی خادمہ بن کر رہ جاوے، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مسل کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور ہے۔